اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وآل محمد۔ آج کی میری گفتگو کا موضوع ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کو ربیع اول کے مہینے کی مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس میں آمنہ کے لال تاجدار کائنات، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، امام المرسلین، تاجدار حرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں انسانیت کے رہبر تشریف لے کر آئے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ظلمتیں روشنیوں میں بدل گئی۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں انسانیت کا مقدر جاگ اٹھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے؟ کیا ہم صرف جھنڈے لہرائیں، گنبد حضرا کے ماڈل بنا لیں، 12 ربیع اول کو بس نیاز بانٹیں، ان کا ذکر کریں، نعت پڑھیں، چند ان کے فضائل پڑھیں اور سیرت پڑھیں اور بھول جائیں؟ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم درود شریف پڑھیں، لوگوں کی مدد کریں، لوگوں کے کام آئے، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، درود شریف پڑھیں، عملی زندگی یتیموں بیواؤں کے کام آئے، جن بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی ان کی شادیاں کروائیں، بچوں کی شادیاں کریں، یتیم بچوں کی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم سے تقاضا کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عشق کیا تو والہانہ عشق کیا، ایسا عشق جس کی مثال نہیں ملتی کائنات میں۔ آپ حضرت ابو بکر کو دیکھ لیں، عمر کو دیکھ لیں، حضرت عثمان غنی کو دیکھ لیں، مولا علی کو دیکھ لیں، حسنین کریمین کو دیکھ لیں، بلال حبشی کو دیکھ لیں، عمار یاسر کو دیکھ لیں، اور حضرت ابو ایوب انصاری کو دیکھ لیں، دیگر صحابہ کرام کو دیکھ لیں۔ ایسی عشق کی مثال نہیں مل سکتی آپ کو۔ حضرت بلال حبشی کی مثال لے لیں آپ، کہ جن کو اتنا گھسیٹا جاتا تھا اسلام قبول کرنے کے بعد، گلیوں میں، مکے کی گلیوں میں ان پہ پتھر رکھ دیا جاتا تھا، ان کے سینے پہ انہیں چلتے ہوئے کولوں پہ لٹایا جاتا تھا، لیکن پھر بھی اللہ رسول سے غداری نہیں کی۔ اور عشق کا یہ عالم تھا، جب ظاہری طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خواب میں آئے اور کہا کہ بلال اب تم مجھ سے ملنے آ جاؤ، اب ہم سے ملنے کا دل نہیں کرتا، اب ہم سے ملنے تو آؤ، مجھ سے ملنے تو آؤ، کدھر ہو تم؟ حضرت بلال حبشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر پر شام سے مدینہ تشریف لے گئے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر موجود نہیں تھے۔ یہ دیکھ کے بڑا ہی تکلیف میں مبتلا ہو گئے۔ لوگوں نے مطالبہ کیا کہ اذان دیں، اے بلال آپ اذان دیں، لیکن ان کی ہمت نہیں تھی کہ وہ انہوں نے منع کر دی کہ میں اذان نہیں دے سکتا کیونکہ میرے آقا ہی موجود نہیں ہے۔ لیکن لوگوں نے حضرت حسنین کریمین سے سفارش کروائی کہ ہم نے کیا اب اذان دے۔ جب انہوں نے کہا کہ بلال وہ اذان دو جو نانا کے دور میں سناتے تھے، ہمارے نانا جان کے، تو وہ ان کی سفارش کو رد نہ کر سکے، کیونکہ وہ نبی پاک کے محبوب ترین ہستیاں تھیں، نبی پاک کے پھول تھے، نبی پاک کی خوشبو اور نبی پاک کے بچے تھے اور جنت کے جوانوں کے سردار تھے، ان کی وہ کیسے سفارش کو رد کر سکتے تھے؟ تو جیسے ہی انہوں نے اذان دینا شروع کی، وہی وقت ان لوگوں کو یاد آ گیا اور چیخ و پکار تھی مدینے میں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کے حضرت بلال بے ہوش ہو گئے کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت ابو ایوب انصاری کی عشق کی ہم بات کریں، حضرت ابو ایوب انصاری کے کیا مقام ہے، کیا مرتبہ، کائنات میں واحد ہستی ہے جنہیں میزبان رسول کہا جاتا ہے۔ یہ وہ عظیم ہستی ہے جہاں تک قیامت تک کے لیے یہ میزبان رسول ہیں، اور اللہ نے ان کا انتخاب کیا۔ یہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا۔ حضرت علی کے بارے میں کیا بات کروں؟ حضرت علی وہ کی فضائل بہت زیادہ ہے۔ ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ بستر رسالت پر سوئے شب ہجرت کی رات، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر کے ساتھ ہجرت کر رہے تھے مدینہ کی طرف، تو یہ خود حضور کے بستر پر سوئے تاکہ حضور کی حفاظت کے لیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر کی میں کیا بات کروں؟ یہ وہ عظیم ہستی ہے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا سب کچھ تن من دھن قربان کیا اسلام کی خاطر۔ میں حضرت عمر کی کیا بات کروں؟ یہ وہ عظیم ہستی ہے جنہوں نے اسلام کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلانے کے لیے دن رات جد و جہد کی اور 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام کو پھیلایا۔ حسنین کریمین کی میں کیا بات کروں؟ یہ وہ عظیم ہستی جنہوں نے اپنا سب کچھ ہی لٹا دیا اسلام کو بچانے کے، کربلا سے لے کر، اور صرف حضرت حسین نے کربلا کے میدان میں جنگ نہیں لڑی، حضرت اسلام کی خاطر حضرت حسین نے یورپ سے لے کے جو ہے مغرب
یہ مڈل ایسٹ تک جہاد کیا ہے اسلام کی خاطر، تلوار اٹھائی. اور اس کا ذکر موجود ہے سیرت سیدنا امام حسین میں. ابو عمر انصر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں حضرت جو ہے حسین کی دیگر جنگوں کا جو ہے وہ تفصیل سے وہ موجود ہے، ریکارڈ موجود ہے اس بارے میں. تو ہمیں تو چاہیے ان سے محبت کریں. کیا خوب فرمایا مظفر وارثی نے، علم محمد، عدل محمد، پیار محمد، ساری اعلیٰ قدروں کا شہکار محمد. علم محمد، عدل محمد، ساری اعلیٰ قدروں کا شہکار محمد. ہم اجمالی کیا جائیں تفصیل میں ان کی، وقت کے بیچ محمد، وقت کے پار محمد، ساری اعلیٰ قدروں کا شہکار محمد. اور علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا، کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے. اور ایک بار پہ ایک فارسی شعر میں کہتے ہیں، ذاکرہ ملت از عشق اوست، بلکہ ساز کائنات از عشق اوست. اگر اسلام میں امت مسلمہ اگر اوپر جانا چاہتی ہے، اگر اپنی بلندیوں کو چھونا چاہتی ہے، تو اسے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دل میں سمانا پڑے گا. اور اس کائنات کا حسن، اس کائنات کی تازگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دم سے ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. صحابہ نے وہ عظیم اسلام کے لیے وہ قربانیاں دیں کہ جگہ جگہ اسلام پھیلا دیا. آپ دیکھیں کہاں کہاں صحابہ اکرام دفن نہیں ہے. حضرت علی نجف میں دفن ہے، حضرت حسین کربلا میں دفن ہے، حضرت ابو ایوب انصاری ترکی کے شہر استنبول میں دفن ہے، حضرت جعفر طیار اردن میں دفن ہے، حضرت خالد بن ولید شام میں دفن ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادیں کہاں کہاں ادھر عراق میں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ اولادیں عراق میں ہیں اماموں میں سے. اور حضرت امام علی رضا جو ہے ایران کے شہر مشہد میں دفن ہے. کچھ صحابہ کرام پاکستان میں بھی دفن ہے، یہ بہاول پور کے پاس دراور فورٹ میں دفن ہے. خود آپ سوچے کہاں کہاں صحابہ کرام نے نہیں جہاد کیا، کہاں کہاں صحابہ کرام قربانی نہیں دی. بلال حبشی شام میں دفن ہے. اب اندازہ کیجئے حضرت حسین کے غازی عباس علمدار، حضرت حسین، حضرت علی اکبر، اون محمد، حضرت علی اصغر اور دیگر شہدائے کربلا عراق کے شہر کربلا میں دفن ہے، اور سر ان کے علیحدہ جگہ پہ دفن ہے. کتنی عظیم، کیا یہ قربانیاں کیا صرف یہ سیر تفریح کے لیے یہ ہستیاں باہر گئی تھیں اپنے وطنوں کو چھوڑ کے؟ کس لیے گئی تھی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بچانے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو پھیلانے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت کو بلند کرنے کے لیے. عباس نے بازو کیوں کٹوائے؟ کیوں حسین نے اپنا سر کٹوایا؟ کیوں علی اکبر نے سینے پہ برچھی کھائی؟ آپ میرا سوال، کیوں صحابہ کرام نے اتنے طویل سفر کی؟ کیوں حضرت ابو ایوب انصاری نے بڑھاپے کی عمر میں مدینہ سے لے کے ترکی تک کا سفر کیا سمندری بیڑے پر؟ کیوں حضرت خالد بن ولید نے شام میں وفات پائی؟ یہ سوال مجھ سے یا آپ سب سے ہے، کیوں کیا انہوں نے ایسا؟ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی وحدانیت کے لیے کیا، حضور کے دین کو بچانے کے لیے کیا. انہوں نے اللہ اس کے رسول کی خاطر کیا. اور ہم سب کو چاہیے تو اللہ تعالیٰ توفیق دے اس بات کی کہ ہم ان پہ عمل کر سکیں، ان کی سیرت پہ چل سکیں، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم ہستی ہیں جن کی وہ عظیم ہستی ہے کہ انہوں نے فرمایا قیامت کے دن میں اولاد آدم کا سردار ہوں گا اور میں اللہ کا حبیب ہوں اور اللہ کا آخری نبی ہوں. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.